जो मेहमान बाहर खड़े हैं उन मेहमानों से दरख्वास्त है कि जमात खाने के अंदर आ गए, मजलिस शुरू हो रही है। और जो माँ बहनें अंदर आ चुकी हैं उनसे भी अदब के साथ एक अपील है, दरख्वास्त है कि खामोशी के साथ हरमैन शरीफैन जो लोग जा रहे हैं, हरमैन शरीफैन के जो आमाल हैं, वहाँ के जो काम हैं, इनको बताना है ताकि ये ध्यान से सुने और आमाल को ध्यान से करें तो अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान भी करे, मंजूर भी करे, मकबूल भी करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत फइ'तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फइन्ना अल्लाह शाकिरुन अलीम। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار عبد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक
قصر شاہ عالی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنن جاری ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے میرے مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے کتنی خوش نصیب ہے تو اے حلیم عطائی تو کتنی خوش نصیب ہے تو اے حلیم عطائی تو تیری گود کا بچہ دو جہاں کا باقی ہے بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنن جاری ہے دوسرے موقع پر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے ایک شاعر نے تو اپنے اندر کا درد پیش کیا ہے میں بھی وہ درد شاید اس کے الفاظ ہیں زبان میری ہے اللہ ہمیں بھی وہ درد نصیب فرما دے کہ اسی درد کے ساتھ اسی الفت اسی محبت کے ساتھ یہ سفر کیا جائے ارے بے خبر کبھی ہو تمہیں یہ خبر نہیں ہے ارے بے خبر کبھی ہو تمہیں یہ خبر نہیں ہے دنیا میرے درد کی دوا نہ کہیں کہیں تلاشو میرے درد کی دوا نہ کہیں کہیں تلاشو مجھے لے چلو مدینہ یہ ہے اور بات میں یہاں پڑا ہوا ہوں یہ ہے اور بات میں یہاں پڑا ہوا ہوں میرا سینہ چھو کے دیکھو میرا دل یہاں نہیں ہے ایک مرتبہ میرے ساتھ
مرد حضرات اونچی آواز سے لبیک پڑھیں اور ماں بہنیں آہستہ آواز کے ساتھ لبیک پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ لبیک بہت بڑا مبارک عمل ہے اور حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا مین نشان اور علامت ہے. حاجیوں کا ترانہ ہے. حرمین شریفین کی زیارت کرنے والوں کا ترانہ ہے. جیسے ملک کا ترانہ ہوتا ہے ایسے ہی حاجیوں کا ترانہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر لیا اور اللہ کا گھر مکمل بن گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے خلیل آپ لوگوں میں اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ میرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں اعلان کروں گا کہ یہاں کوئی پہاڑ ہے, میرا اعلان کہاں تک جائے گا, میری آواز کہاں تک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے, اس کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے. ہمارا کام ہے اعلان کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کی طرف آنے کا اعلان کیا. علماء نے لکھا اس اعلان پر جس نے لبیک کہا وہ سب کے سب اللہ کے گھر ضرور حاضر ہوں. اب اس میں ہر ایک کا مقدر ہے, نصیب الگ الگ ہے. علماء نے لکھا ہے جس کی روح نے ایک مرتبہ لبیک کہا اور ایک مرتبہ حرم جائے گا, جس کی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ جائے گا. یعنی جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ کو اتنی مرتبہ ان کو وہاں کی حاضری نصیب کرے. بہانہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی بہانے سے کسی بھی سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچائے. اسی لیے ہمارے استاد جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹو تمہیں اگر حرمین شریف میں جانے کی اور وہاں کی حاضری کی طلب ہے, تمنا ہے, تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ لبیک پڑھ لیا. آج کا موسم ہو یا نہ ہو, مہینہ کوئی بھی ہو, سال کوئی بھی ہو, وقت کوئی بھی ہو, 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو نماز کے بعد اونچی آواز سے نہیں بلکہ دل میں بھی 1 مرتبہ لبیک اس نیت سے پڑھ لیا کرو کہ میں لبیک اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے حالت پہنچا. وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں, وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں. وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جو ایمان کی حالت میں روضے رسول کا دیدار کرتے ہیں. وہ مال مبارک ہے جو اس سفر میں خرچ ہوتا ہے. مال لوگوں کا تو خرچ ہو رہا ہے, کوئی کشمیر گھومنے میں خرچ کر رہا ہے, کوئی بمبے گھومنے میں خرچ کر رہا ہے, کوئی دلی کے چکر لگانے میں خرچ کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہا ہے. بلکہ جو مبارک مال جو ہے جو حرمین شریف کے سفر میں خرچ ہو رہا ہے وہ برکت والا مال ہے, وہ برکت والی روزی ہے جو آپ کو وہاں لے جائے گی. تو جب آپ پہنچو گے وہاں, جب آپ حرم میں پہنچو گے تب احساس ہوگا کہ میں کہاں اور اللہ کا گھر کہاں, میرا جیسا بنے کا بندہ کہاں. کہ ایک زمانہ تھا, ایک دور تھا, ایک وقت تھا کہ ہم کئی ہزار کلو میٹر دور رہ کر
اللہ کے کعبے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو یہ نیت کرتے تھے منہ میرا کعبے شریف کی طرف، یہ نیت کیا کرتے تھے منہ میرا کعبے شریف کی طرف۔ آج وہ گھڑی ہے کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں کعبہ کے پاس ہوں۔ یہ مبارک گھڑیاں اللہ آپ کو نصیب کرے، اللہ ان مبارک گھڑیوں کو آپ کو وصول کرنے کی، قیمتی بنانے کے اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو وقت بہت تھوڑا ہے، حرم شریف میں 10 دن گزارا، 15 دن گزارا، ایسا ہے جیسے 10 گھنٹے گزارا۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنا ایسا ہے جیسے 8 گھنٹے گزارے۔ یہاں سے جب آپ جدا ہوتے ہیں، یہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو گھر چھوڑنے کا ایسا ہوتا ہے کہ گھر چھوڑ رہا ہوں، بچے چھوڑ رہا ہوں، رشتے داروں کو چھوڑ رہا ہوں، وطن چھوڑ رہا ہوں، لیکن جب آپ وہاں کی سرزمین پر اتر جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ میرا سب کچھ یہی ہے، ایسا اندر سے ایسا محسوس ہوگا کہ میرا سب کچھ یہاں ہے، میں پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ آدمی گھر بھول جاتا ہے، رشتے داروں کو بھول جاتا ہے، وطن کو بھول جاتا ہے، اپنے عیش و آرام کو بھول جاتا ہے، بس ایک ہی دولت جاتی ہے، میرا اللہ مجھے مل جائے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں وقت بہت کم ہے، 11 سے 12 کا ٹائم تھا، 11:15 بجے ہم نے بات شروع کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے میری بہن عمرے پر جا رہی ہے، سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دوں گا، اللہ آپ کا وہاں جانا مبارک کرے، اللہ وہاں آپ کی حاضری قبول کرے، منظور کرے۔ میرے دوست، میرے ساتھی ہمدرد، علماء سے محبت رکھنے والے احمد بھائی، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو، ان دنوں کو مبارک بنا دے، اور آپ کے پورے خاندان کے لیے، آپ کے پورے پریوار کے لیے، آپ کی اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی سفر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور ایک بار نہیں اللہ آپ کو بار بار اس جگہ پہنچائے، بار بار وہاں جانے کے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو نہیں آپ کی اولاد کو بھی اللہ وہاں پہنچائے، آپ کے خاندان کو بھی اللہ پہنچائے، آپ سے محبت رکھنے والے لوگوں کو بھی اللہ وہاں پہنچائے۔ ہر ایک کو یہ دعا دو کہ اللہ اس سرزمین کی ایمان کی حالت میں موت سے پہلے پہلے مانگی حیات نصیب کرے۔ عمرے کے اندر حج کے جو ارکان ہیں، اس میں کچھ الفاظ ہیں، ہم لوگ ان کے عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے وہ الفاظ کو سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا اس الفاظ کا کیا معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے تلبیہ۔ کیا لفظ ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ اسی کو کہتے ہیں، میں نے ابھی پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو حاجی جب احرام باندھے تو تلبیہ پڑھے، یعنی لبیک اللہم لبیک۔ دوسرا آتا احرام، وہ چادر جو مرد پہنتا ہے اس کے لیے 2 چادریں ضروری ہے، سلی میں نہیں، بغیر سلی میں 2 چادریں، اور عورت کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہے، عورت کے سلے پہ کپڑے احرام ہیں، سلے پہ کپڑے عورت میں کوئی احرام نہیں۔ اور جو عورتیں رومالی جو باندھتی ہیں نا، بعض عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ رومالی میں احرام، حالانکہ رومالی احرام نہیں ہے، عورتوں کے کوئی خاص احرام نہیں ہے، سلے پہ کپڑے عورتوں کا احرام ہے۔ یہ رومالی بالوں کی سیفٹی ہے کہ بال باہر نہ نکل جائے، بال کھل نہ جائے، بال ہوا میں کپڑے سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ عورت کے لیے بال کا بھی پردہ ہے، عورت کے لیے بالوں کا بھی پردہ ہے، تو اس لیے اس کو احتیاط بچنے کے لیے رومال باندھی جاتی ہے تاکہ بال اندر کے اندر رہیں، باہر نہ نکلے۔ تو مرد کا احرام جو ہے وہ سفید 2 چادریں ہیں، عورت کا احرام 2 سلے میں کپڑے ہیں۔ اب احرام کہاں سے آپ باندھیں گے؟ وہ میقات سے پہلے ہندوستان والوں کی میقات الگ ہے، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، عراق والوں کی میقات الگ ہے، ملک شام والوں کی عراق الگ میقات کے وہاں سرحد، حد، کہ اس حد سے اندر آپ جا رہے ہیں، اگر آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، حرم شریف جا رہے ہیں، تو اس حد سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر اندر چلے گئے تو آپ کو اوپر دم لگ سکتا ہے، آپ کو دم یعنی ایک بکرا، آپ اس کی قیمت، دم کے معنی ایک بکرا ہے، اس کی قیمت آپ کو وہاں جمع کرنی پڑے گی، اس حد سے آپ بغیر احرام کے چلے گئے۔ اس لیے عام طور پر جو حاجی
کسی کا فلائٹ مسقط ہو کے جاتا ہے، کسی کا فلائٹ عمان ہو کے جاتا ہے، جہاں سے بھی فلائٹ کی ہے وہ آپ کے خود والوں سے پوچھ لیں کہ ہم کو احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ تو دوسرا ہے احرام جو آپ، اور تیسرا طواف۔ پہلے میں وہ آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے کا نام ایک طواف۔ ایک چکر کا نام طواف نہیں، اللہ کے گھر کے کتنے چکر؟ 7 چکر، تب جا کے ایک طواف ہوگا۔ تو طواف اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ تیسرا چوتھا استلام۔ استلام کہتے ہیں سلامی، کیا کہتے ہیں؟ سلامی۔ یہ سلامی کس کو کہیں گے؟ عمرے والا ہو چاہے حج والا، یہ سلامی ہوگی حجر اسود کو، جو جنتی پتھر بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، رکن ہندی، جس جگہ پر یہ پتھر لگا ہوا، جس کونے میں بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونا رکن ہندی، یعنی جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ہمارا ہندوستان اسی سائڈ پڑتا ہے، اس لیے اس کو رکن ہندی کہتے ہیں۔ دوسرا رکن یمانی ہے، یمن کی طرف پڑتا ہے۔ ایک رکن عراقی ہے جو کونا عراق کی طرف پڑتا ہے۔ ایک رکن شامی ہے جو کونا شام کی طرف پڑتا ہے۔ یہ 4 ملک الگ الگ ان کونوں کی طرف بیت اللہ کی جو کونے ہیں اس کے نام سے مشہور ہے، رکن ہندی، رکن شامی، رکن عراقی اور رکن یمانی۔ تو حجر اسود بیت اللہ کی اس کونے میں لگا ہوا ہے۔ آپ احرام کی حالت میں جب حرم شریف میں داخل ہوں گے تو ڈائریکٹ آپ کو طواف شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ کو جا کے حجر اسود کو سلامی دینی۔ کیا کرنی؟ سینہ بھی آپ کا بیت اللہ کی طرف ہوگا، ہاتھ بھی آپ کے بیت اللہ کی طرف ہوں گے، اور پھر آپ زور سے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابھی جو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے اس میں آپ ہاتھوں کو چومیں گے نہیں، صرف استعمال، اس کو کہتے ہیں استعمال۔ 5ویں چیز اس میں آتی ہے استوا۔ استوا کے معنی ہے جو آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، جب آپ احرام باندھو گے اس وقت آپ کی اوپر والی چادر سے دونوں کندھے آپ کے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اوپر کی چادر آپ کے اوپر ہوگی، ایک چادر نیچے ہو، اس طرح آپ کے کندھے ڈھکے ہوئے۔ لیکن جب آپ حجر اسود کو آپ نے استلام کر لیا، آپ کی سلامی ہو گئی، اب آپ نیت کریں گے طواف کرنے کی، اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں۔ تو جب آپ نیت کرو گے تو اب سینہ آپ پھیرا ہوگے، اب سینہ سامنے نہیں ہوگا، سینہ پھر جائے گا، اور ہاتھ سے ادھر کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو چومیں گے۔ اس کے بعد یہ چادر جو ہے اس کی یہ سائڈ کھمبے سے نیچے کر دیں گے، کہاں سے کر دیں گے؟ یعنی یہ کھمبا بیت اللہ کی طرف آئے گا، وہ ڈھکا ہوا ہوگا، یہ دوسری سائڈ آئے گا، یہ کھلا ہوا ہوگا، یہ 7 چکر میں کھلا رہے گا۔ کتنے چکر میں؟ آپ 7 راؤنڈ مارو گے، 7 راؤنڈ میں کھمبا کھلا رکھنے کو استوا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استوا۔ یہ میں آپ کو پہلے الفاظ بتا رہا ہوں، استوا اس کو کہتے ہیں، یعنی کھمبا کھلا رکھنا۔ 6ٹھی چیز اس میں آئے گی رمل کرنا۔ 6ٹھی چیز آئے گی رمل کرنا۔ رمل کے معنی آتا ہے پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ 3 چکر جو ہے، پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں۔ پہلے چکر میں بھول گئے دوسرے میں کر لو، دوسرے میں بھول گئے تیسرے میں کر لو، تیسرے میں بھول گئے اب چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں میں نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ رمل کے معنی آتا ہے سینہ کام کے چلنا، اکڑ کے چلنا۔ حالانکہ دنیا میں فخر کے ساتھ چلنا منع ہے، کہ وہاں طواف میں کیوں یہ اللہ نے یہاں پر چلنا ضروری کیوں کر دیا؟ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کھاتے آئے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، درختوں کے پتے چبانے پڑتے تھے، صحابہ غریب تھے، تو مکے والوں نے لوگوں میں یہ ہوا چلائی، افواہ پھیلائی کہ اب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، ان سے چلا بھی نہیں جاتا، اب ان کی حالت خراب ہے، اب ان کی پوزیشن خراب ہے، اب تو یہ چل بھی نہیں سکتے۔ جب یہ افواہ انہوں نے پھیلائی، اللہ کے رسول اور صحابہ جب عمرہ کرنے لگے آئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے نبی ویسے تو اکڑ کر چلنا زمین پر منع ہے، لیکن دشمن تو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ماننے والے کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے آپ صحابہ کو اعلان
دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ابھی ہمارے استطاعت باقی ہے. لیکن پہلے 3 چکر میں کرنا ہے. پہلے چکر میں بھول گئے تو دوسرے میں بھول گئے تو تیسرے میں بھول گئے تو اب چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں میں نہیں کرنا. یاد رہے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ رم یعنی سینہ کام کے چلنا. اس کے بعد یہ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں واجب الطواف 2 رکعت نماز. جب آپ 7 چکر پورے کر لیں گے تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم ہے. ابھی آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا تو حرم شریف کے دروازے کے سامنے ایک گولڈن کلر کا مینار بنا ہوا ہے. گولڈن کلر کا فوٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں گولڈن کلر کا مینار بنا ہوا ہے. وہ مینار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. تو اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان اپنے اندر لے لیا. وہ پیر کے نشان ابھی بھی پڑے ہیں پتھر میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو محفوظ کر دیا اور سعودی حکومت نے اس پتھر کو محفوظ کر کے اس کو گنبد بنا دیا اور اس کو مقام ابراہیم کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف پورا کر لیا اس وقت حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے. تو جب یہ طواف پورا کر کے نکل رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پتھر وہاں پڑا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. تو حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ کا گھر بنایا اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے تعمیر کی ہے، تو میرا جی یہ کرتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. کون کہہ رہا ہے؟ عمر خان کہہ رہے ہیں میرا جی یہ کرتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر شریعت بنانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو وہی کام کرتا ہوں جس کا اللہ کا حکم ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی عمل بڑھانا نہیں چاہتا. ابھی حضرت عمر اور اللہ کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ یہ قرآن کی آیت لے کر جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ عمر جو رائے دے رہا ہے مجھ خدا کو بھی یہی رائے پسند ہے. آج سے قیامت تک اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے ایمان والو جب بھی تم حرم میں آؤ گے، جب بھی تم بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ گے تو تمہارے اوپر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. اس کو کہتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الواجب. یہ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد پڑھی جائے. پہلے لوگ مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے تھے، پھر تھوڑی سی بھیڑ ہوئی تو مقام ابراہیم کے سامنے دور ہٹ کے پڑھتے تھے. لیکن اب کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا ہے کہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر آپ پڑھو گے تو آپ کا عمل ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہیں پر بھیڑ میں پڑے گا. بہت سے لوگوں کو سجدے میں پیر آ جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، کیونکہ طواف کے اندر بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے. اور آج بہت سارے لوگ شریعت اتنی مجبور نہیں کرتی کہ تمہاری جان ادا کرنا، اس لیے یہ واجب الطواف آپ نہیں بھی پڑھ سکتے. اس کے بعد یہ جب طواف کے یہ چکر ہو گئے اس کے بعد آئے گا سعی. کیا آئے گا؟ ہم جب ہونے کو گئے تھے تو ایک ساتھی چکر مارا میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، کسی گائے جائے کیونکہ سیکھ کے لوگ نہیں جاتے، بغیر سیکھ کے چلے جاتے. تو وہاں پر ایک آدمی چکر مارا. ہم جب وہاں گئے تو ہم کو کہنے لگے صحیح کیا کرے گی، کوئی نہیں صحیح کرے گی. تو وہ شہر سے انہوں نے صحیح کر دیا. یہ صحیح نہ کرے آگے بڑھ کے توڑنا نہیں ہے، صحیح نہ کرے. وہ تو صفا مروہ جو 2 پہاڑ ہیں، جن 2 پہاڑوں پر حضرت حاضرہ دوڑی تھی پانی کے لیے، اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ کو یہ دوڑنا پسند آیا، اللہ کو یہ چلنا پسند آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مردوں پر وہاں دوڑنا واجب کر دیا. عورتوں پر
مردوں کے لیے تو طواف کے جب یہ آپ 7 چکر پورے کر لیں گے، واجب الطواف پڑھ لیں گے، اس کے بعد صفا مروا کی صحیح، اس صفا مروا کے بیچ میں ایک جگہ آتی اس کو کہتے ہیں میلین افضلین، صفا مروا کے بیچ میں ایک جگہ آتی اس کو کہتے ہیں میلین افضلین، وہ میرے اندازے سے اتنی ہے جتنی یہ چیز ہے، میرے اندازے سے اس کی رننگ ہے جتنی ہے یہاں سے وہاں تک، اس میں کیا ہوگا نیچے کچھ نہیں ہوگا، نیچے آپ کو پتا نہیں لگے گا، اوپر دیکھو گے نا تو اس میں گرین لائٹ لگی ہوگی، گرین لائٹ کا چوکھا جیسے اپنے گھروں میں وہ ٹیوب کراتے ہیں تو اس کا چوکھا بنا ہے ڈیزائن کے لیے، تو ایسے ہی وہاں صفا مروا کے بیچ میں یہ گرین لائٹ کا چوکھا بنا ہوا ہے، تو جہاں سے گرین لائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے مرد کو بھاگنا ہے، دوڑنا، اور جہاں گرین لائٹ آگے پوری ہو رہی ہے وہاں پہ رک جانا، اس کو کہتے ہیں میلین افضلین کے بیچ میں صحیح کے معنی تیز چلنا، وہ بھی دوڑنا نہیں آنکھ بند کر کے، تیز چلنا، آپ نارمل چال سے تھوڑی چال تیز کر دینا، ہو سکے تو یوں یہ مٹھی بند کرنا، انگوٹھے کی کھلا رکھنا اور یوں بھاگنا، تھوڑا سا تیز چلنا سے یہ بات کے لیے، اور نارمل چال چلے جو اپنی چال اچھی چلے، اگر فیملی ساتھ میں ہے تو ہم دوڑ کے فیملی کو پہلے سے بتا دیں میں یہاں سے دوڑ کے وہاں رک جاؤں گا، پھر آپ وہاں جانا وہاں سے آگے چلیں، تو یہ آپ میلین افضلین سے چلیں گے، تو یہ صفا مروا کی صحیح، یعنی صفا سے چلنا مروا، یہاں بھی 7 چکر ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود سے شروع کیا پھر حجر اسود کے پہنچنے میں ایک چکر ہوگا، صفا مروا کو ایسا نہیں ہے، صفا سے آپ چلے مروا پر پہنچ گئے ایک چکر ہو گیا، پھر مروا سے چلے صفا پر آئے تو دوسرا چکر ہو گیا، اس طرح آپ کے ایک سائڈ کے 4 چکر ہو گئے اور ایک سائڈ کے 3 چکر ہو گئے، ان 7 چکر میں نارمل چال چلی، صرف وہ نیلی جو گرین لائٹ ہے وہاں پر آپ کو دوڑنا ہے، باقی جگہ دوڑنا نہیں ہے، وہاں پر آپ کو یہ صفا مروا کی صحیح، اس کے بعد جب صحیح ہوگی اب کیا کرنا ہے، حلق، کیا کرنا ہے حلق کے معنی سر ہونا، کیا ہونا بالوں پر اس طرح کر دینا، اور حلق نہیں کرے گی، اور بالوں پر اس طرح نہیں کرے گی، اور کیا کرے گی، اور وہاں آپ دیکھو گے کہ مروا پر بہت ساری بہنیں کھڑی ہوگی، بہت ساری عورتیں وہاں کھڑی ہوگی، اور وہاں پلاسٹک کی ٹانکیاں رکھی ہوئی ہوگی، وہاں سے عورتوں کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، عورتیں اپنی چوٹی یوں نکال کے بس چوٹی کے بالوں کو یوں انگلی پر لپیٹنا ہے اور اتنے بال کینچی سے کاٹ کر کھانے میں ڈال دیں، بس عورت کا پورا کیا ہو گیا، مرد جو ہے وہ الگ کرائیں گے، کیا کریں گے الگ، کسر بھی کرا سکتے یعنی بالوں کو چاروں طرف سے کٹا بھی سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول نے بال کٹانے والے کو ایک دعا دی ہے، سر اور اس کو کٹانے والے کو 3 دعائیں، اب آپ کی مرضی، آپ اللہ کے رسول کی 3 دعائیں لینا چاہتے ہیں یا 1 دعا، بہتر تو یہ ہے کہ ان بالوں کو اتار ہی دیتے کیا کر دینا، بالوں سے کیا محبت اور اللہ سے محبت رسول اللہ سے، رسول اللہ کی سنتوں سے بالوں کو کیا کر دینا، صاف کر دینا، سمجھ گئے، اب اس میں آپ کو میں 2 چیزوں اور سمجھا دوں، عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، فرض چھوٹ گیا تو آپ پر عمرے کی قضا بھی واجب ہوگی، دم بھی دینا ہوگا، واجب چھوٹ گیا تو قضا کرنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ کو دم دینا ہوگا۔ اب عمرے کے 2 فرض کیا ہیں، پہلا فرض ہے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کرنا، اس میں نیت میں لبیک بھی آ گئی، کیا گئی لبیک بھی ساتھ میں آ گئی، اور لبیک احرام کی چادر باندھ لی، لبیک کر لیا اور نیت کر لی، نیت کب کریں گے، اور میں آپ احرام باندھ رہے اس کو نیت نہیں کرنا، یا احمد آباد میں آپ احرام باندھ رہے اس کو نیت نہیں کرنا، جہاں آپ جس اسٹیشن پر یا جس ایئرپورٹ پر آپ احرام باندھ رہے ہو وہاں پر آپ کو نیت نہیں کرنا، بلکہ جو آپ کو عمرے کو لے جا رہا ہے ساتھی اس سے پوچھو کہ ہمارے حرم شریف میں داخل ہونے کی حد کہاں سے، جہاں سے حد شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم نیت کریں گے، ابھی تو ہمیں احرام باندھا، احرام باندھو گے تو اس وقت کیا کرو، جب آپ احرام باندھو تو احرام باندھنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا اندر نہیں ہونا چاہیے،
بنیان بھی نہیں اور کوئی کپڑا بھی نہیں، سب کپڑے صرف یہ 2 چادریں ہوگی. کیا ہوگی؟ بنیان بھی نہیں اندر. اگر بنیان رہ گئی اور 10 گھنٹے گزر گئے، 2-3 گھنٹے ہوگا بھی تو صدقہ دینا پڑے گا. 10 روپے 20 روپے یا 2 یا 3 یا صدقہ دے تو کام چل جائے گا. اگر 2-3 گھنٹے بنیان رہ گئے، اگر 10 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، آپ کی بنیان احرام کے اندر رہ گئی، نیت کے بعد، نیت کرنے کے بعد یہ اندر رہ گئی، اب آپ کو دم دینا پڑے گا. یعنی ایک بکرا، ایک بنیان 5000 کی پڑے گی، 8000 کی پڑے گی. ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے عمرے پر، احرام باندھ کے بتایا بھی نہیں ہم کو، ہمارے ساتھ چلا مسجد عائشہ گئے، طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کی، حلق کر کے جب ہوٹل پہ جا رہے تھے چلے اپنے مولا کو مسئلہ پوچھا، احرام کی حالت میں وہاں کے اندر جو بکرو کہہ رہے ہوئے جاتے آپ تو آتے نا آئے تو بکرو نہیں اندر جو بکرو ہے نا تو اس کا خیال رکھنا. احرام کی حالت میں نیت کرنے کے بعد کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ کو اندر نہیں ہونا چاہیے. سر کھلا رہے گا، کیا رہے گا؟ سر آپ ڈھانپ نہیں سکتے، میل اتار نہیں سکتے، جو مار نہیں سکتے، خوشبو لگا نہیں سکتے، خوشبو والا کھانا کھا نہیں سکتے. ایکسس ہوتا ہے بہت سارے کھانوں میں، بریانی ہو جائے جس میں ایکسس ہوتا ہے، تو یہ آپ نہیں کھا سکتے. سیدھا سادہ فارمل کھاؤ. جوس پینا ہے، ٹھنڈا پینا ہے تو نیچرل پینا. جو عام طور پر جو کمپنیوں کا بنا ہوا اس کے اندر ایسے ہوتا ہے، اس میں خوشبو کی وہ نہیں ہے. نیچرل کوئی جوس مل جائے آپ کو، گنے کا رس کا کوئی بھی جوس مل جائے، ایپل کا ہو یا کسی بھی فروٹ کا مل جائے تو نیچرل پینا. یہ کمپنی کا کوئی پیکنگ والا نہیں پینا، کیونکہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، میل نہیں اتار سکتے. ہاں گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو پانی ڈال سکتے ہو، صابن نہیں لگا سکتے، کیا نہیں لگا سکتے. حرم شریف میں داخل ہو گئے تو وہاں کسی درخت کی ٹہنی توڑ نہیں سکتے، پتا توڑ نہیں سکتے. وہاں کبوتر گھوم رہے ہیں یا کوئی شکار جانور گھوم رہا ہے تو کسی شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، شکار بھی نہیں کرنا، کسی شکاری کو سلام بھی نہیں بتانا. اب تو نہیں ہے ایسا، پہلے زمانے میں کیونکہ حرم شریف کے آس پاس جنگل تھا تو لوگ بھی آتے تھے، تو وہاں پہلے زمانے میں ہوٹلیں اور کھانے کے لیے نہیں تھا تو حاجی حج کر کے شکار تلاش کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ شکار کر کے کھائیں گے وہ کھانا بنائیں گے. اب تو وہ ساری نہیں ہوٹلیں ہیں اور وہاں تو پوری آبادی ہے، اس سے اب مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ چیز یاد رکھنے کی مرد جو ہے اپنے پیر کی اوپری بھی ہڈی ہے، یہ احرام کی حالت میں اس کو ڈھک نہیں سکتا، موزہ نہیں پہن سکتا، موجری نہیں پہن سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، ایسی سینڈل نہیں پہن سکتا کہ اوپر 2 بٹے آ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سلیپر پہنو. کیا پہنو؟ ہاں عورت جو ہے ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، عورت موزہ بھی پہن سکتی ہے، موجری بھی پہن سکتی ہے. عورت کے لیے یہ احرام ہے، یہ پابندی نہیں ہے. کون سی؟ ایک سر کھلا رکھنے والی اور دوسری پیر ڈھکنے والی، یہ دونوں پابندی عورت پر نہیں ہے. عورت اپنا سر ڈھک کے رکھے گی اور پیر بھی ڈھک کے رکھے گی، موجری بھی پہن سکتی ہے، موزہ بھی پہن سکتی ہے. اب آپ کا احرام جب آپ نیت کرو گے، جب آپ احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کری تو نیت کیا کرو گے؟ اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، میرے لیے آسان اور قبول کر. یاد رہے گا نیت. عربی میں نہیں آتا اپنی زبان میں کرو، اردو میں نہیں آتا کچھ زبان میں کرو، کوئی بھی زبان، اللہ تمام زبانیں جانتا ہے. اے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، میرے لیے کیا کرنا؟ آسان کرنا، قبول. بس نیت ہو گئی. جیسے نیت ہو گئی اب مرد 3 مرتبہ لبیک پڑے زور سے، عورت 3 مرتبہ لبیک پڑے آہستہ. اب یہ لبیک آپ کی شروع ہو گئی. اب آپ بس میں چلو تو لبیک پڑھو، بس سے اترو تو لبیک پڑھو، پلین میں چلو تو لبیک پڑھو، پلین سے اترو تو لبیک پڑھو، ہوٹل میں اوپر چڑھ رہے تو لبیک پڑھو، ہوٹل سے اتر رہے تو لبیک پڑھو. یہ لبیک آپ کی اس وقت تک چلے گی جب تک آپ حرم شریف میں داخل ہو. جب آپ کی حرم شریف میں انٹری ہو گئی، گیٹ میں سے اندر داخل ہو گئے، لبیک کرو. اب لبیک بند، اب لبیک نہیں پڑھنا. اب کیا کرنا؟ اب یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے
گھر پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے جلدی نہیں کرنا، جاتے دعا شروع کرنا نہیں، ادب سے داخل ہونا، وضو کے ساتھ داخل ہونا، دعا پڑھ کے داخل ہونا، سیدھے طرح داخل ہونا اور جاتے ہی پہلے دعا مانگنا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا اللہ آپ سے دعا مانگنا، رو رو کے دعا مانگنا، آنسو بہا بہا کے دعا مانگنا، دعا پوری ہو جائے اس کے بعد آپ جلدی مت کرنا ورنہ الٹا دعا شروع ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جلد بازی میں الٹا دعا شروع کرتے ہیں، وہاں جا کر اگر معلوم ہے پتا ہے تو ٹھیک ہے، پتا نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لو کہ حجر اسود کون سے کونے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ آپ کی ہوٹل کون سی سائڈ ہے، اب ہوٹل والا تو جہاں جس سائڈ سے آئے گا وہاں سے گیٹ ہوگا وہاں سے آپ داخل کرو۔ اب اگر حجر اسود اس سائڈ ہے اور آپ داخل ہو ادھر سے تو آپ دعا کہاں سے شروع کرو؟ تو آپ کو گھوم کے وہاں جانا پڑے گا۔ اس لیے سعودی والوں نے ایک نشانی رکھی ہے دیوار میں، جس طرف حجر اسود ہے ادھر دیوار میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ حرم سے کہیں بھی داخل ہو جاؤ گے تو پہلے گرین لائٹ تلاش کرو کہاں ہے، جہاں گرین لائٹ آن ہو اس کونے میں جا کر اب تم حجر اسود کا استعلام کرو اور کیا کرو، استعلام کرنے کے بعد اب وہاں جا کر پہلے نیت کی تھی عمرے کی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، میرے آسان فرما دو۔ اب یہاں آپ نے حجر اسود کا استعلام کر لیا، اب آپ یہاں نیت کریں گے دوسری، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں یاد رہے گا، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، میرے آسان فرما قبول کرو۔ اب جب آپ نے نیت کر لی اب سینہ پھیلا دو اور حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر، آنکھوں کو چومو تو چکر شروع کر دو۔ دعائیں پڑھنا آتا ہے، دعائیں یاد ہے تو دعا پڑھو، تیسرا کلمہ آتا ہے تو تیسرا کلمہ پڑھو، دعائیں یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ دعا، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ادھر بیوی کو دیکھو ادھر بیت اللہ کو دیکھو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے طواف نماز کے حکم میں ہے، اس لیے طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ طواف کے دوران باتیں بھی بلا ضرورت باتیں نہیں کریں گے، دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر سامنے نظر رکھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھو، یاسین یاد ہے تو یاسین پڑھو، تبارک اللہ یاد ہے تو تبارک اللہ پڑھو، دعا کو یاد نہیں یاد ہے تو دعا پڑھو، عربی میں نہیں ہے تو اپنی زبان میں دعا مانگو، دعا مانگتے مانگتے آج چکر لگاؤ۔ آپ دیکھو گے بہت سارے لوگ طواف کر رہے ہیں اور دوڑ دوڑ کے بیت اللہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے بیت اللہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ آپ احرام کی حالت میں ہوں تو کیسا بھی آپ کو چانس مل جائے، موقع مل جائے، بیت اللہ بالکل کھلا ہو تو بھی جلدی سے جا کے بیت اللہ کو ہاتھ مت لگانا۔ کیوں؟ ابھی آپ احرام کی حالت میں ہو اور بیت اللہ کی دیوار پر سعودی والے عطر لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ جیسے ہم ہمارے مکان کی دیوار پانی سے دھوتے ہیں، سعودی والے بیت اللہ کی دیوار عطر سے دھوتے ہیں، اود کے عطر سے، وہ خوشبو سے بھرا پڑا۔ اب آپ محبت میں موقع ملا چمٹ گئے تو آپ کو خوشبو لگ گئی جو احرام کی حالت میں منائی گئی، جو احرام کی حالت میں، تو آپ احرام جب آپ کا بندھا ہوا ہے اس وقت آپ طواف کر رہے ہیں تو بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہاں طواف پورا ہو جائے، آپ کا صفا مروا کی صحیح ہو جائے، الگ ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ بیت اللہ کو ہاتھ لگا کر بیت اللہ کو پردہ پکڑ کر دروازہ پکڑ کر دعا مانگنا چاہو تو مانگ سکتے ہو جب آپ کا عمرہ ہو جائے۔ اور اگر دوسرے آپ نارمل طواف کر رہے ہیں سیدھے سادے کپڑوں میں تو ان کپڑوں میں آپ دوپٹ بھی سکتے ہو، تم بھی سکتے ہو، دعا بھی مانگ سکتے ہو، لیکن احرام کی حالت میں نہیں کیونکہ خوشبو آپ کو لگ سکتی ہے۔ اب یہ 7 چکر اتفاق سے اگر آپ کے 7 چکر نہیں ہوئے، 3 چکر ہوئے، 4 چکر ہوئے اور نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، کیا کرو گے؟ ابھی تو آپ کے 3 چکر ہوئے، 4 چکر ہوئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو جہاں آپ پہنچے ہو، آدھا چکر ہوا ہے، پورا چکر ہوا ہے یا بھی شروع ہوا ہے، جہاں پہنچے ہو وہیں سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کرو۔ چکر آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ میرے پہلے کتنے ہو گئے، 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں۔ اگر 3 ہوئے ہیں 4ویں چکر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وہیں سے شروع کرو۔ 5 چکر ہوئے ہیں تو وہی نماز پڑھو، وہیں سے
سر بھی لگیں گے، نمبر رکھو نماز پڑھو، جیسے نماز پڑھو جائے چادر کھولو کمرے کے نیچے سے نکالو پھر طواف شروع کرو، 7 چکر پورے کرنا۔ یہ بیت اللہ حجر اسود کوشش کرنا، اگر بھیڑ نہ ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا یعنی چومنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس پتھر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب ایک بندہ جا کر اس کو چومتا ہے تو اس کے گناہ پتھر کھینچ لیتا ہے، اس بندے کے گناہ چوس لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کالا داغ ہے، دکھتا ہے حجر اسود برف سے بھی زیادہ سفید تھا جب جنت سے آیا تھا۔ یہ جنتی پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن یہ کونا اس کا کالا ہو گیا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے گناہ چوس سے یہ کالا ہو گیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا کہ اگر بھیڑ نہ ہو تو چومنے کی کوشش کرنا، لیکن اگر بھیڑ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، تو سنت کام کرنے کے لیے حرام کام ہم نہیں کرتے، کسی کو تکلیف بھی نہیں۔ کیا کریں گے تو اللہ کے رسول نے خود کر کے بتایا۔ جب اللہ کے رسول عمرہ کرنے آئے تو آپ نے پہلے چکر کے بعد حجر اسود پہ بھیڑ نہیں تھی، آپ نے بوسہ دیا، دوسرے چکر پر بھی آپ نے بوسہ دیا، تیسرے چکر پر جب آپ پہنچے تو بھیڑ زیادہ ہو گئی تو آپ نے بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اللہ کے رسول نے حجر اسود کی جب یوں لکڑی کی اور لکڑی کو چوم لیا اور کہا کہ بس یہ حجر اسود کو بوسہ ہو گیا، یعنی ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر آپ بھی دیکھو کہ موقع ہے تو بوسہ دے دینا، چوم لینا، اور موقع نہیں ہے تو یہ ہاتھ اوپر کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اللہ آپ کے گناہ نہ کرے، حجر اسود آپ کے گناہ چوس لے گا۔ دوسرا نمبر، اللہ کے نبی نے فرمایا حجر اسود یہ حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے اور اس کو استلام کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے۔ حجر اسود نے جس کو دیکھا ہے، جس نے اس کو چوما ہے، اس کو ہاتھ لگایا، اللہ کل قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں دے گا، وہ حجر اسود چومنے والوں کو، ہاتھ لگانے والوں کو میدان محشر میں چن چن کے جنت میں لے جائے۔ یہ حجر اسود معمولی پتھر نہیں ہے، اس لیے اس کو استلام کرنا، اس کے سامنے ہاتھ کرنا اور اپنے ہاتھوں کو چومنا۔ اور جب آپ طواف سے خالی ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھیں تو فوراً صفا مروا کی سعی کرنے نہیں جانا، بلکہ زمزم کا پانی پینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمزم کا پانی مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق تھوڑا پیتا ہے، صرف تھوڑا نہ پینا، 2 گلاس 3 گلاس، لیکن اگر 2 گلاس نہ ہو تو پھر ہونا چاہیے وہ پیشاب کریں وضو کر جاتی ہے پھر باہر ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا زمزم کو محبت سے پینا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کی نیت سے پیے بھی اور درد کی جگہ پر لگائے بھی، اس میں بھی شفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایمان والے کے پیٹ میں زمزم جائے گا، اللہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ زمزم ایسا مبارک پانی ہے، ہو سکے کھڑے ہو کر پینا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پینا اور زمزم پینے کی دعا پڑھنا۔ یاد کریے دعا، زمزم پینے کی دعا، وہ دعا یاد کر کے وہ زمزم پینے کی دعا پڑھنا۔ اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ بیمار دل کو لگانا، چہرے پر لگا سکتے ہو۔ ہاں یہ جہالت ہے آج کے دور میں، بہت سارے لوگوں پہ نظر پڑی ہے، بہت اس چکر میں بہت رہتے ہیں کہ احرام کی ضرورت ہوئی ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے، کوئی شریعت میں اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اپنے آپ کو جسم کو لگاؤ، ہاتھ پر لگاؤ، پیو، گھر والوں کے لیے زمزم لے کر آؤ۔ زمزم کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے، زمزم کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے۔ زمزم اور دھلا ہوا کفن پہنا دو گے، آدمی خود دھونے کا گیا ہے تو کم سے دھلا ہوا کپڑا اس کو کیا کرے گا، اس کو اللہ کو آواز چاہیے، سمجھ نہیں اسے اس کے چکر میں زیادہ رہنا نہیں، بہت لگے ان کو سمجھانا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زمزم سے بھیگا ہوا کپڑا نہرا سیدھا اتارا۔ تو سوال
زمزم خوب پینا اور دل لگا کر پینا اور خوب پی کر زمزم کے بعد دعا پڑھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمزم جس نیت سے کیا جائے گا اللہ اس نیت میں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے عمرہ پورا کیا اور حضرت عمر جب زمزم پینے گئے تو حضرت عمر کی نیت کیا تھی؟ اللہ کا ہم سب کی نیت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ تمہاری نیت پوری کرے گا. حضرت عمر نے کون سی نیت سے کیا؟ حضرت عمر نے جب زمزم کیا تو فرمایا کہ اللہ کا قیامت کے دن میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا. لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے, لوگ پریشان حالت ہوں گے, لوگ پیاس سے پھر پیار ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے. اے اللہ میں زمزم اس لیے سے پیتا ہوں کہ میدان محشر کی پیاس سے مجھے بچا دے. میدان محشر کی پیاس سے مجھے بچا دے. بہت بڑی دعا. آپ اس نیت سے پیو, اس دعا کے ساتھ پیو. پھر جب یہ زمزم آپ پی لو, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں, 7 چکر لگا کے تھک گئے ہیں, زمزم پی لیا ہے اور کی واجب 2 رکعت بھی پڑھ لی ہے, ادھر بیٹھ جاؤ, آرام کر لو, تھکا اتر جائے, اس کے بعد صفا پہ جاؤ. پہلی پہاڑ سے آئے گی صفا, اس صفا پہ پہنچا کر بیت اللہ نظر آئے گا. صفا سے بیت اللہ نظر آتا ہے, جگہ رکھی ہے انہوں نے. جب وہاں بیت اللہ نظر آئے تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استغفار کرو. اس کے بعد نیت کرو, اے اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں, اے اللہ میں عمرے کی صحیح, پہلے عمرے کا طواف کرتا ہوں, اب یہاں نیت کرو اے اللہ میں عمرے کی صحیح کرتا ہوں, میرے آسان فرما قبول کرتا ہوں. اس کے بعد صحیح شروع کرنا. پھر وہ میں بتایا نیت اصل کے بعد دوڑنا. صفا سے شروع کریں گے, مروہ پہ 1 چکر, مروہ سے آئیں گے صفا پہ 2 چکر, پھر صفا سے گئے مروہ 3 چکر, پھر مروہ سے آئے صفا 4 چکر. اس طرح ایک سائڈ کے 3 چکر ہوں گے, دوسری سائڈ میں, یعنی صفا سے ہمارا طواف شروع ہوگا, مروہ پہ ختم ہوگا. ختم کہاں ہوگا؟ صفا پہ شروع ہوگا, مروہ پہ ختم ہوگا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہاں طواف صفا مروہ کی صحیح کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے لوگ. یہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ اس کا حکم نہیں ہے, حیض کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. ایسے آپ نفلی نماز پڑھ کے پڑھ رہے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پڑھنا پڑے گا. جیسے طواف کے بعد 2 رکعت وہ ضروری ہے, وہ واجب ہے, لیکن صفا مروہ کی صحیح کے بعد یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو جب یہ 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ باہر نکلیں گے, اور جو ہے چھوٹی کے بالوں میں سے تھوڑا سا انگلی پر لپیٹ کے 1 انچ پر بال کاٹ لیں اور بال الگ کرا لیں. اب آپ کو اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ ہوٹل پہ جا کے غسل کر سکتے ہو, غسل کر کے اپنے نارمل کپڑے جو ہے وہ پہن لو. اس کے بعد 5واں وقت آ کر حرم شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. ہر نماز کے بعد طواف کرو. ہر نماز کے بعد پورے دن میں کم سے کم, اگر آپ کے بدن میں طاقت ہے, کم سے کم 5 سے 6 طواف پورے دن میں ہونے چاہیے. نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, طواف کرنے کی ذکر نہیں کر رہا ہے, یہ چل نہیں سکے, کمزور ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے. ایک اللہ کا گھر بیت اللہ, دوسرا ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے, تیسرا اللہ کے کلام کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. یہ ہیں عمرے کے آپ کو جو ہے فرائض واجبات بتا دیے. اس کے بعد وہاں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے. حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے, اور جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. حتیم کے اندر بھی جو دیوار بنی ہوئی ہے, بیت اللہ ایک طرف ہے, اس کی سائڈ میں دیوار بنی, اس کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے. میزاب رحمت, بیت اللہ کی چھت میں سے پانی نکلنے کا جو نالا لگا ہوا ہے, پر نالا, اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. اس کے نیچے بھی کھڑے ہو کر دعا مانگو, دعا قبول ہوتی ہے. صفا کی پہاڑی پر دعا مانگو, دعا قبول ہوتی ہے. مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے. مسجد حرام میں کہیں بھی دعا مانگو, اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. پھر آپ کو موقع ملے گا زیارت کے لیے, جب آپ جاؤ گے تو عرفات, میدان عرفات, جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور حج کا بڑا فریضہ ہے, وہاں وہ جبل رحمت ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں ملے تھے, اور ان دونوں کی دعا قبول ہوئی, توبہ کر ہوئی. وہ میدان عرفات ہے. اس میدان پر بھی کھڑے ہو کے, پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. پھر مزدلفہ ہے,
جہاں حاجی رات گزارتے ہیں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر مینا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے. آپ کو وہاں کوئی عمل نہیں ہے، صرف دعا کرنا ہے. وہاں آپ کو بندیاں نہیں مانگنی ہے، وہاں آپ کی کوئی حکم نہیں ہے، صرف گھومنے جانا ہے. جب جا رہے ہو تو وہاں دعا مانگو، یہ دعا کی قبول ہونے کی جگہ ہے. یہ تو حرم شریف کے اعمال جو میں نے آپ کے بتایا. حرم شریف کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. جب نیکی لاکھ درجہ رکھتی ہے تو گناہ بھی. تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ حرم کے سفر میں سر پر برف رکھنا ہے اور زبان کو لوک کر دیں. زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، غصہ نہ کرو کسی پر، کیونکہ اللہ نے فرمایا احرام کی حالت میں تم جو کام کرو گے وہ کام زندگی میں تمہاری عادت بن جائے گا. اس لیے احرام کی حالت میں اگر جھگڑا کیا تو جھگڑے کی عادت بن جائے گی. احرام کی حالت میں گالی گلوچ کی تو گالی گلوچ کی عادت پڑ جائے گی. احرام کی حالت میں ذکر کیا دعا مانگی تو دعاؤں کی عادت پڑ جائے گی. یہ تو حرم شریف کے اعمال نے اللہ آپ کو یہ اعمال ادب کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد آپ کا موقع آئے گا مدینہ المنورہ جانے کا. حرم اللہ کے حقوق کی جگہ ہے. بیت اللہ مدینہ محمد رسول اللہ کی محبت سے. مدینہ المنورہ اس میں اور کوئی عمل نہیں ہے، نوا طواف ہے، نوا احرام ہے، نوا صحیح ہے، کچھ نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ روزے رسول کی حاضری ہے. روزے رسول کی حاضری ہے. 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. 5 وقت نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اور مدینہ منورہ کا خوب احترام کرنا ہے. ہو سکے تو حرم سے آپ کی بس چلے، مکہ سے بس چلے، مدینہ پہنچنے تک آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا. حضور کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ لے کر پہنچنا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا. اور ہو سکے تو ماں بہنیں بھی اگر سفید کپڑا پہنے تو بہتر ہے، مرد بھی سفید کپڑے پہنے. مدینہ پہنچو اتر لگا مسجد نبوی میں داخل ہو تو سنت کے ساتھ داخل ہو، سیدھا پیر سے داخل ہو، وضو کر کے داخل ہو. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو. پھر ہو سکے تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھے. تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت مسجد نبوی میں داخل پڑھے. اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھیں. فرض نماز کا وقت ہے تو پہلے فرض نماز پڑھیں. نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو. اس کے بعد حضور کے روزے پر جا کے حاضری دینا ہے اور حضور کے روزے پر سلامی پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے. ماں بہنوں کے لیے وہاں پر ٹائم لکھا ہو. حرم شریف میں عورتیں کہیں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن مدینے میں ان کے مسجد نبوی میں پارٹیشن لگا ہوا ہے، وہ عورتیں اسی جگہ پر جا کے نماز پڑھیں گی. اور ان کے لیے ہر وقت بیت اللہ کے مدینہ کے حضور کے روزے پر حاضری کی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، یا تو عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد. یہ 2 ٹائم عورتوں کی حضور پر روزے کی حاضری کے. لیکن آج کل جو نیم چل رہا ہے اس کو آپ ذرا یاد کر لینا کہ وہ آن لائن پرمیشن دینی پڑتی ہے، آن لائن بکنگ کرنی پڑتی ہے. ادھر آپ عمرے والے سے جو آپ کا لے کر جانا ان سے معلوم کر لینا کہ آن لائن آپ بکنگ کرو گے اسی ٹائم پر آپ کو جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حرم بیت اللہ میں مدینہ مسجد میں جا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے داخل ہونا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے. پھر جب حضور کے روزے پر جانے کا وقت آئے تو ادب کے ساتھ خوشبو لگاتے ہوئے وہاں وضو داخل ہونا ہے. اور جب حضور کی جالیہ ہے جو سنہری جالی ہے اس میں آپ دیکھو گے چھوٹی چھوٹی سی ایسی کھڑکی بنی ہوئی ہے. چھوٹی پہلی کھڑکی ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. پہلی کھڑکی جو ہے اس میں کسی کا مزاق نہیں ہے، وہ خالی جگہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ جب انتقال ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا جائے گا. دوسرے نمبر کی جو کھڑکی ہے وہ روزے رسول کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. جب وہاں دوسری کھڑکی کے سامنے پہنچو تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. 3 مرتبہ پڑھو.
اس کے بعد آگے بڑھو گے، پھر تیسری کھڑکی آئے گی، وہ کھڑکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، تو وہاں بھی آپ کو سلام ملنا، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی وہاں بھی 3 مرتبہ۔ پھر وہاں سے آگے بڑھو گے تو چوتھی کھڑکی آئے گی، اس کھڑکی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں بھی آپ اسی طرح پڑھو گے، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لے کر درود پڑھنا۔ اب آپ کا سلام ہو گیا، اب آپ کو یہاں سے بہت سارے لوگوں نے دعا میں کہا ہوگا کہ ہمارا سلام کہہ دینا، ہمارا سلام کہہ دینا، تو آپ کو جگہ چھوڑ دینا، وہ لائن چھوڑ دینا، وہ لائن چھوڑ کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ وہاں پر آپ کو پولیس کھڑا ہونے نہیں دے گی، وہ دوسرے لوگ علیہ السلام پڑھیں گے، وہاں سے پولیس آپ کو ہٹائے گی، پیچھے صف بنی ہوئی ہے، اس صف میں چلے جانا، اس صف میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت سارے امتیوں نے مجھے آپ کو سلام کہا ہے، میں آپ کو ان تمام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، بس سب کا سلام پہنچ گیا، ایک ایک کا نام لے کر آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اور ایک ایک کا نام لے کر آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں۔ دوسری بات کہ حضور کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر جتنا ہو سکے آہستہ سلام کرنا، چلانا نہیں، آواز بلند نہیں کرنا، کیوں؟ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو علماء ہیں ان کو پتا ہے حضور کے روزے پر سنہری اکشروں میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند صوت النبی، اے ایمان والو جب اللہ کے رسول کے قریب آ جاؤ تو تم اپنی آواز کو نبی کے پاس اونچا نہ کرو، اگر تم اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ یہ نبی کا ادب ہے، احترام ہے، وہاں چلانا نہیں، اونچی آواز سے نہیں، بالکل نیچی آواز سے، ادب والے آواز سے حضور کو سلام کرنا، ادب کو خاص خیال رکھنا۔ بے ادبی مدینہ برداشت نہیں کرتا، بے ادب کو مدینہ نکال دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کا باسن ٹوٹ گیا تھا، چوکھٹا ٹوٹ گیا تھا، حضرت علی نے سوتھار کو بلایا بنانے کے لیے، سوتھار نے اس میں کیلیں ٹھوکی تو تھوڑی آواز آئی، تھوڑی تو آواز آنے والی، تو حضرت علی نے منع کر دیا، نہیں مطلب یہ چوکھٹا یہاں سے نکالو اور باہر لے جاؤ، مدینے سے دور لے جاؤ، وہاں اس کو بناؤ، بنا کر کمپلیٹ کر کے یہاں سے فٹ کر دو، یہاں اونچی آواز نہیں ورنہ میرے محبوب کی بے ادبی ہے۔ یہاں لوگ مدینے میں جا کے سب سے زیادہ میں نے تو دیکھا بہت سارے لوگ مدینے والی موقع ملتا ہے اس سلام والی گلی میں داخل ہوتے نا تو موبائل نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کیمرہ ویڈیو کے بندوں تصویر کھینچنا حرام ہے، حضور کی گلی میں تم حرام کام کر رہے ہو، حضور کے سامنے روزے پر حاضر ہو تم حرام کاری کر کے حاضر ہو رہے ہو، اللہ کے رسول نے اگر حاضری منظور نہیں کہا جاؤ۔ میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مضبوط عقیدہ ہے کہ جب ہم حضور کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں حضور ہمیں دیکھتے ہیں، حضور ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، وہ ہمارے گنہگار کان ہیں، ہماری نافرمان کان ہیں جو حضور کے سلام کو نہیں سن سکتے۔ اگر ہم متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، ہماری زندگی گناہوں سے بچی ہوئی ہوتی تو ہم حضور کا سلام سنتے اور جواب بھی دیتے، لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم گناہوں کے ساتھ گئے ہیں، گناہوں میں جسم بھر کر گئے ہیں، اس لیے حضور کا سلام سنائی نہیں دیتا۔ حضور کو جب ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا رئیس الدین صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اللہ میں آپ کو بتا دوں، کہنے لگے ایک کام کرنا، تم اگر اللہ تمہیں توفیق دے مدینہ جانے کی توفیق مل جائے اور تم وہاں جاؤ تو حضور کے روزے پر جو سلام پڑھو گے، سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے پیچھے ہٹ کر، وہاں سے تھوڑے دور ہٹ کر پیچھے کھڑے ہو کر حضور کے روزے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے وہاں کلمہ شہادت پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ کیونکہ ایمان قبول کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاں حضرت پڑھیں گے لیکن اس کی وجہ، اس کا فائدہ انہوں نے بڑا عجیب بتایا کہ ابھی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور نہ ہم نے حضور کا زمانہ پایا،
نہ حضور نے ہم کو دیکھا نہ ہم نے حضور کو دیکھا، یا ہم کئی سال کئی ہزار کلو میٹر دور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مقدس سے موقع ملا ہے، مدینہ پہنچ گئے، حضور کے روضے کے سامنے ہے اور میرا عقیدہ مجھے حضور دیکھتے ہیں تو میں اپنے ایمان کا حضور کو گواہ بناتا ہوں، میں اپنے ایمان کا حضور کو گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر آپ اسی ایمان کے ساتھ دنیا میں سے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بہت بڑا موقع ہے مدینے کے اندر جا کر محبت کے ساتھ سنتوں کو زیادہ سے زیادہ، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، رات کو سونے کی سنت، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، موقع ملے تو جنت البقیع میں جانا، خوب دعا مانگنا، مردوں کے لیے کوشش کرنا، مردوں کو کوشش کرنا ہر نماز کے بعد اگر سہولت ہو، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو ہر نماز کے بعد حضور کے روضے پر سلامی کے لیے حاضر ہونا، اور اگر پابندی ہے تو باہر سے کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہنا، درود و سلام پیش کرتے رہنا وہ ہے، اور کوشش یہ کرنا میری تمام کی تمام نمازیں مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک وہ آدمی کبھی منافق نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ دوزخ سے بری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدینے کی حاضری کو مدینہ کی حاضری، مدینہ عجیب شہر ہے، عجیب شہر ہے، مدینہ کی محبت دل میں سمانا، مدینے کی کوئی چیز اچھی نہ لگے نا تو اس کی برائی بیان نہ کرنا، خاموش رہنا، خاموش رہنا، مدینے کو کوئی بیپاری سے مانا کو نہیں کرنا، چیٹنگ نہیں کرنا مدینے کے کسی بیپاری سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کی، میرے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ کسی نے دھوکے بازی کی تو وہ ایسے فنا ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو چیٹنگ نہیں کرنا، مدینے کے اندر ادب سے رہنا، مدینے کا خیال رکھنا، اور آرزو یہ کرنا کہ میں مدینے میں ہی رہتا ہوں، آرزو یہ کرنا کہ میں مدینے میں رہتا ہوں۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری بہت بڑے اللہ والے عالم تھے، ہندوستان کے لے کر یہاں سے ہندوستان کا بٹوا ہوا تو پڑوس میں چلے گئے، پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے قصہ لکھا کہ ہم مدینہ گئے، بیت اللہ حج کر کے، حج کرنے کے بعد مدینہ گئے۔ اس زمانے میں ہوٹلیں یہ تھی نہیں، آدمی اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد باہر سے میں بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ہم بھی 3-4 علماء تھے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے بعد ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک غریب بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے میلا، وہ ہم سے دور آ کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس نہیں ہے، اب دور ہی آ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا غریب بچہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو ہم نے اس کو بلایا بیٹے ذرا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں، یہاں رہتا ہو؟ میں یہاں نہیں رہتا، یہاں میرا گھر نہیں ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ میرا کوئی رشتے دار ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں یہاں رہتا ہوں، بس کھانا کھایا؟ کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری اپنے ساتھ کھانے کھلایا، دکھاؤ کھانا کھایا، 3 دن تک رہے، 3 دن تک کھانا کھلایا۔ 4واں دن وہ ان کی واپسی کا وقت آیا، وہ پاکستان جا رہے تھے تو انہوں نے سوچے بولا تم یتیم ہو، یہاں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہے، تمہارا کوئی قرابت والا نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میرے وقت سے چلو، میں وقت میں گھر لے کر دوں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں عالم بناؤں گا، تمہاری شادی کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ وہ کیا سنتا تھا، پھر کہنے لگے سید صاحب مجھے آپ اپنے ساتھ لے جاؤ گے، مجھے بیٹا بنا کے رکھو گے؟ ہاں بیٹا بنا کے رکھو گے، میری شادی بھی کر دو گے، مجھے عالم بھی بنا دو گے، مجھے گھر بھی مل جائے گا، ہاں سب کچھ مل جائے گا۔ تو اس بچے نے سید عطاءاللہ شاہ بخاری کا ہاتھ پکڑ لیں تاکہ آپ کے ملک میں یہ آقا کا روزہ ملے، کھانا مل جائے گا، مکان مل جائے گا، شادی ہو جائے گی، یہ روزہ ملے گا کہ بھائی بیٹا یہ روزہ تو نہیں،
کہنے لگے کہ روٹی سوکھی زندگی گزار دوں گا میرے آقا کا روزہ چھوڑ کے نہیں ہوگا، روٹی سوکھی زندگی گزار دوں گا، غریبی والی زندگی گزار دوں گا، یتیمی والی زندگی گزار دوں گا، یہ آقا کا روزہ چھوڑ کے نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب محبت ہے، بڑی عجیب محبت ہے۔ اللہ ہمیں مدینے کی محبت نصیب فرمائے، مدینے کی عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے بڑے ادب کے ساتھ رہنا، بڑے ادب کے ساتھ رہنا، مدینے کی عظمت کرنا۔ آپ مدینے کی عظمت کرو گے، اللہ آپ کی یہاں عزت بڑھائے گا، آپ کے خاندان میں آپ کی عزت رہے گی۔ مدینے کے اندر کبھی بھی مدینہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ساتھی حج پر گیا تھا، وہ حج سے واپس آیا تو انہوں نے ہدیے میں مولانا کو رومال دیا کہ حضرت میں حج پہ گیا تھا، یہ آپ کے لیے رومال لایا تھا۔ تو مولانا بستر پر لے کے ہوئے تھے، رومال کو اٹھایا سینے سے، پھر آنکھوں پہ پھر رومال کو چوما۔ ایک اور مولانا گنگوئی پاس میں بیٹھا تھا، اس نے رومال کے کونے پہ دیکھا تو کونے پہ لکھا ہوا میڈ ان انڈیا، یہ لکھا ہوا ہاں بنا ہوا میڈ ان انڈیا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ اس رومال کو سینے سے لگا رہے ہو، سر پہ رکھ رہے ہو، آنکھوں پہ رکھ رہے ہو، چوم رہے ہو، یہ تو مدینے میں انڈیا میں بنا ہے۔ کہنے لگے میں رومال کے کپڑے کو نہیں چوم رہا، میں رومال کے دھاگوں کو نہیں چوم رہا، اس کے گوڑوں کو نہیں چوم رہا، میں تو اس رومال کو مدینے کی ہوا کی اس ہوا کو چوم رہا ہوں۔ اس رومال کو مدینے کی ہوا لگی ہے، اس کو میرے محبوب کے شہر کی ہوا لگی ہے، میں اس ہوا کو چوم رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس عدد کی بنیاد پر اللہ مجھے بھی وہاں کی حاضری دے۔ تو مدینے کی حاضری کی آرزو رکھنا اور مدینے کا ادب رکھنا اور اپنے سفر کو مردود نہ بنانا، مقبول بنانا، تاکہ اللہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، سفر کو قبول فرمائے۔ جو آپ کو بھیجنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی حرمین شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. સમજ નથી પડે ખાલી ભજન બતાવી ખબર ન પૂરું કરે છે અને પછી શું ને જેટલું પહેલાં જાય ને પાણી છોડી થશે હજી
નવું ઘણી ગયેલું